یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مہلت بھی ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو نہایت ہی احتیاط سے اور پاکیزہ مقاصد کے لیے بسر کرنا چاہیے۔ آج لوگ دنیاوی زندگی کو بری طرح برباد کر رہے ہیں اور شیطان کے ساتھ جہنم میں جانے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں، جبکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم کو ہمیشہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح ہم شیطانی وسوسات سے بچ جائیں اور گناہوں سے پاک زندگی گزار کر نہایت پاکیزگی کے ساتھ اپنا سفر آخرت شروع کریں۔ دنیاوی زندگی ہر طرح کی آسانی اور ہر طرح کی خیر کو حاصل کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ہر وقت ہر موقع پر باوضو رکھیں۔ بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو پاک رکھنے کا، اپنے آپ کو صاف رکھنے کا اور اپنے آپ کو شیطان کے وسوسات سے بچانے کا۔ یہ بہترین نسخہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو رکھیں۔ وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ آپ اس کو سادہ لفظوں میں روحانیت کا لباس، روحانیت کی وردی اور تقوی کا لباس کہہ سکتے ہیں۔ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، جو ایمانی اور روحانی کیفیات اس بندے کی ہوتی ہیں وہ بے وضو رہنے والے کی نہیں ہوتی۔ یہ آپ تجربہ کر لیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر معاشرے کے اندر زیادہ تر جو افراد ہیں وہ بے وضو رہتے ہیں۔ باوضو رہنے والے افراد کم ہی ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں، زندگی کو دیکھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ میں باوضو رہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو رہنے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ ساتھیوں کے سامنے میں 10 فضائل باوضو رہنے کے بیان کروں گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں باوضو رہنا، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کو اتنی ترجیح دی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الخلاء توضأ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ اور وضو کرنے میں سب سے پہلا جو فائدہ ہے، سب سے پہلی فضیلت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایسی سنت ہے جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اگر ہم ہمیشہ باوضو رہیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی باوضو رہنے کا حکم دیں
تو میرے عزیز بھائیوں، اس میں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے ہم بن جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے ہم بن جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھوں کو مٹی کے اوپر مار کے تیمم کر لیا۔ جب تیمم کیا تو ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی ان الماء منک قریب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی پانی تھوڑا سا آگے رہیں گے، آگے پانی موجود ہے، آپ وضو کر لیتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر تاریخ ساز الفاظ کہے، وہ کیا تھے؟ فرمایا وما یدرینی لعلی لا ابلغہ، مجھے تو اس کا یقین ہی نہیں تھا کہ شاید میں وہاں تک پہنچ پاتا یا نہ پہنچ پاتا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ موت کے لیے تیاری کر کے رکھتے تھے، اور اپنے صحابہ کی اسی حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ یہ تربیت کی ہے کہ صحابہ ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے عمر مجھے بتاؤ تمہیں اپنی زندگی کے اوپر کتنا اعتبار ہے، اپنی زندگی کے اوپر کتنا اعتبار ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے گھر چلا جاؤں اور گھر سے واپس آ جاؤں، اتنا مجھے اپنی زندگی کے اوپر اعتبار ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر اتنا لمبا، اتنا زیادہ اپنی زندگی کے اوپر اعتبار ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر مجھے تو اپنی زندگی کے اوپر اتنا بھی اعتبار نہیں کہ میں جو سانس اندر لے کر گیا ہوں وہ باہر نکلنا بھی ہے کہ نہیں نکلنا۔ یعنی کہ ہمیشہ صحابہ کرام کی اس بات پر تربیت کی کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے دل میں آرزوئیں پیدا کر لیتے ہیں، خواہشات پیدا کر لیتے ہیں، لمبے چوڑے جو نا وہ پروگرام اپنے ذہنوں کے اندر بنا لیتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم موت کو ذہن میں رکھیں نا تو ہم اتنے لمبے چوڑے پروگرام نہ بنائیں، اتنی لمبی خواہشات نہ ہمارے دلوں کے اندر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ شاید میں ادھر پانی کے پاس پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں پہنچ سکتا، اس وجہ سے جلدی سے میں نے کیا کر لیا؟ تیمم کر لیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات حیرت میں ڈال دے گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت جنابت میں بھی باوضو رہا کرتے تھے۔ عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم حالت جنابت میں ہونا تو ویسے ہی ہم سو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت جنابت میں بھی باوضو رہتے تھے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر جنبی ہوتے، جنابت کی حالت میں ہوتے، کان اذا اراد ان ینام وهو جنوب فتوضأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس میں ایک مسئلہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ رات کو غسل نہیں کر سکتا، اگر رات کو غسل کر لے بڑا بہتر ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر وہ رات کو غسل نہیں کرتا تو کم از کم اس کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، وہ وضو کر کے سوئے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جنبی ہونے کی حالت میں اگر سونا ہے تو سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے جنابت کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو رہتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں؟ باوضو رہیں۔ تو یہ دو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں دو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز باوضو رہ کر گزرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہنے کو پسند کرتے تھے، اور یہ باوضو رہنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب سنت ہے، پسندیدہ سنت ہے۔ تو اس سنت کو زندہ کرنا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا کہ جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی، لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کے اوپر جتنے عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان سب کا ثواب اس زندہ کرنے والے کو بھی عطا کرتا رہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ تو کیوں نہیں سارے ساتھی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہمیشہ باوضو رہنے کی، کوشش کریں کہ جب بھی آپ بے وضو ہوں تو دوبارہ وضو کر لیں۔